الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب وصدقة العلانية تقي ميتة السوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر کی وہ باتیں جو محض عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، خیر اور شر کی وہ باتیں جو محض عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر اور شر کی وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ خیر اور شر کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی ہیں تاکہ ہم جو خیر کی باتیں ہیں، جو بھلائی کی باتیں ہیں، ان کو عمل کریں اور جو شر کی باتیں ہیں ان سے دور رہیں، ان سے بچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو جان دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے. اگر ہم اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی جان اور مال کو خرچ کریں گے تو پھر یہ ہماری جو جان ہے یہ کامیابی والی جان بن جائے گی، اس کے اندر برکت ہوگی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے، اس مال کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر خرچ کریں گے، پھر مال بھی ہمارا بڑھ جائے گا، مال کے اندر بھی برکت ہوگی. جامع ترمذی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو کبشہ النماری رضی
علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 باتیں آپ کو ایسی بتاتا ہوں جن کے اوپر میں قسم کھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 باتیں آپ کو ایسی بتاتا ہوں جن کے اوپر میں قسم کھاتا ہوں، اس 3 باتوں کے علاوہ اور کچھ مزید باتیں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ 3 باتیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر بیان فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے اس کے مال کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جو شخص اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے اس کے مال کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ دوسری بات جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اوپر ظلم کیا گیا یا زیادتی کی گئی، اس نے ظلم کے اوپر اور زیادتی کے اوپر صبر کیا، کوئی خلاف شریعت کام نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت و سر بلندی سے نوازیں گے۔ یعنی جو اس نے ظلم کے اوپر یا زیادتی کے اوپر جو صبر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تیسری وہ بات کہ جس کے اوپر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا مانگنے کے لیے، ہر وقت لوگوں سے مانگتا رہے گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، لوگوں سے مانگے گا، پیشہ اپنا اپنائے گا، پیشہ مانگنے کا بنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تنگ دستی کا راستہ کھول دیں گے۔ یعنی ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر فقر و فاقہ کا دروازہ کھل جائے گا، ہمیشہ مانگتا رہے گا، کبھی بھی مالدار نہیں بن سکتا، کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں مزید بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا، اور اپنے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، اپنے علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کے جو حقوق ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمایا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خرچ کرنے کا حکم کیا ہے وہاں اس مال کو خرچ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ شخص سب انسانوں سے اعلیٰ مرتبے مقام والا ہے، یہ شخص کامیاب ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تو عطا فرمایا لیکن مال نہیں عطا فرمایا، اس کی خواہش اور اس کی تمنا اور اس کی نیک نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح فلاں دیندار بندے کو آپ نے مال عطا فرمایا ہے، جس طرح وہ دین کے کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تیرے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے، اگر مجھے بھی آپ مال عطا فرماتے میں فلاں دیندار بندے کی طرح اپنے مال کو آپ کے راستے کے اندر خرچ کرتا، لوگوں کی ضرورتیں پورا کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خالص نیتی پر، اس کے خالص پختہ عزم کے اوپر یہ شخص اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور علم عطا فرمایا، جس طرح وہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے اس کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، تو یہ شخص تمنا کر رہا ہے، نیک نیتی کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی مال عطا فرماتا تو میں بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا، یہ دونوں شخص اجر کے اندر برابر ہیں، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمایا لیکن وہ مال علم کے بغیر کہ اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا یہ نہیں جانا، اپنے خواہش کے مطابق غلط کاموں کے اوپر مال خرچ کیا، ناجائز کاموں کے اندر مال کو خرچ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
یہ بدترین درجے کا انسان ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اس نے غلط کاموں کے اندر خرچ کیا، ناجائز کاموں کے اندر خرچ کیا، تو یہ بدترین انسان ہے۔ چوتھا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں دیا، یہ شخص تمنا کرتا ہے، یہ شخص خواہش کرتا ہے، اس کا پختہ ارادہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھے مال دیتا کہ جس طرح فرما بردار بندہ غلط کاموں کے اندر مال کو خرچ کر رہا ہے، ناجائز کاموں کے اندر مال کو خرچ کر رہا ہے، تو مجھے بھی اگر مال مل جاتا تو میں بھی اس شخص کی طرح ناجائز کاموں کے اندر، غلط کاموں کے اندر مال کو خرچ کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلط کاموں کے اندر مال کو خرچ کر رہا ہے، جو یہ نیت کر رہا ہے کہ مجھے بھی مال مل جاتا، میں اس کو بھی ناجائز غلط کاموں کے اندر خرچ کرتا، تو یہ شخص دونوں شخص گناہ کے اندر برابر کے اندر شریک ہے۔ تو پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی، ان کے اوپر قسم اٹھا کر بیان کی کہ جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے اس کے مال کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ کیسے کمی واقع ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو شخص لوگوں کو مال دیتے ہیں اس شرط کے اوپر سود کی شرط لگاتے ہیں، بڑھاتے ہیں کہ سود دیں گے، آپ کو اتنا مال دے رہا ہوں، مجھے اتنا آپ سود دیں گے، اتنا اضافہ دیں گے، تو یہ شخص اس نیت سے مال دے رہا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے گا۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا مال نہیں بڑھے گا، آپ کا مال کم ہو جائے گا، کبھی بھی آپ کا مال نہیں بڑھے گا جو آپ مال سود کے اوپر دے رہے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رہے ہیں جو تم صدقہ دو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے راستے کے اندر مال خرچ کرو گے، آپ کو نظر تو یہ آ رہا ہوگا کہ میرے مال کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے مال کے اندر کمی واقع نہیں ہو رہی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ آپ کا مال بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو اللہ نے بات فرما دے، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما دے وہ سچ ہو سکتی ہے، آسمان اور زمین پھٹ سکتا ہے، سورج مغرب کی طرف سے نکل سکتا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر یہ بات بیان کرتا ہوں جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرے گا اس کے مال کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء بالنار، صدقہ جب انسان کرتا ہے یہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب، آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ چھپا کر کرتا ہے لوگوں کو دکھلا کر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے۔ وصدقۃ العلانیہ تقیمیۃ الصوت، جو شخص اعلانیہ طور پر صدقہ کرتا ہے اس کی نیک نیت ہے، اس کے اندر ریا کرنی ہے، اپنی شہرت نہیں ہے، لوگ دکھا کر خرچ کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی نیکی والا جذبہ بیٹھ جائے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اعلانیہ طور پر صدقہ کرے گا تو وہ بری موت سے بچ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بری موت نہیں عطا فرمائے گی۔ اعلانیہ طور پر صدقہ کریں یا چھپا کر صدقہ کریں، دونوں صدقوں کے اوپر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہاں یہ اس بات کے اندر فرق ہے، جو اعلانیہ طور پر صدقہ کیا جاتا ہے اس کا ثواب کم ملتا ہے، جو چھپا کر صدقہ کیا جاتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان تبدوا الصدقات فنعم، اگر تم ظاہری کر کے صدقہ کرو گے یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپا کر صدقہ کرو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کچھ لوگ جن کو دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے
دین کی باتیں نہیں سنتے، خوش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جو دین سے ناواقف ہوتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو اعلانیہ طور پر صدقہ کیا جاتا ہے، جو لوگوں کو دکھا کر صدقہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ اعلانیہ طور پر صدقہ کرنے کے اندر اگر یہ نیت ہو کہ میں اگر صدقہ کر رہا ہوں، دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی نیکی والا جذبہ بیٹھ جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی خرچ کریں، تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ جو چھپا کر صدقہ کرتے ہیں یہ زیادہ فضیلت والا ہے، اس وجہ سے کہ انسان کا جو اپنا نفس ہے، شیطان اس کے اوپر غالب ہوتا ہے، پھر انسان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، ریاکاری والی بات آ جاتی ہے، تکبر والی بات آ جاتی ہے، دکھلاوے والی بات آ جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ چھپ کر صدقہ کیا جائے، اس سے آپ حاسدوں سے بھی بچ جائیں گے، دشمنوں سے بھی بچ جائیں گے، چوروں سے بھی بچ جائیں گے، ڈاکٹروں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ظاہری طور پر صدقہ کریں یا اعلانیہ طور پر صدقہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے اوپر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ صدقہ کرو، صدقہ کا حکم دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے دل کے اندر یہ بات آئی، میں نے یہ سوچا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرو، میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ آج میں اپنا مال اللہ کے رسول کے قدموں کے اندر ڈال دیتا ہوں، اللہ کے رسول کا مال دے دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں۔ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی والوں کاموں سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا، آدھا مال میں اپنے گھر رکھا اور آدھا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر آپ گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے آدھا مال گھر چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کے پاس لے کر آؤں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر اپنے گھر کے اندر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر کے اندر اللہ اور اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا کر آیا ہوں، سارا مال لے کر آپ کے قدموں کے پاس آپ نے قدموں کا نظر کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص بھی نیکی سے آگے نہیں بڑھ سکتا چاہے میں کیوں نہ ہوں۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کو دیکھو کہ نیکی کے کام کے اندر کس طرح آگے بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش ہے کہ ہم کس طرح نیکی سے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو شخص اللہ کو قرض دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرضے کو بڑھا چڑھا کر دے گی۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں آ کر یہ پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرض مانگتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ کرتا ہوں، آلو پیمانہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت ابو طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات کے اوپر آیت معاہدہ کیا کہ اے اللہ کے رسول میرا جو فلاں کھجوروں کا باغ ہے میں اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو اس باغ کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے اور اس باغ کے اندر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اس نے اللہ کو قرض دے دیا۔ جب واپس گئے تو باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنے گھر والوں کو آواز دیا کہ میں نے یہ باغ اللہ کے راستے کے اندر دے دیا ہے، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے، تو یہاں سے ہم چلتے ہیں کہیں اور جگہ جا کے رہتے ہیں۔ دیکھو صحابہ کتنا شوق اور جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عمل کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا تو سکتا ہے، اس کے مال کے اندر کمی نہیں واقع ہو سکتی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس کے اندر شریک تھے، کسی نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا صدقہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے، کہ کون سا صدقہ ایسا ہے جس کے اوپر اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، جس کے اوپر ثواب زیادہ ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ جو تم تندرستی اور صحت کی حالت میں کرو، وہ صدقہ جو تندرستی اور صحت کی حالت کے اندر کرو۔ تمہارے پاس مال بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، جس کے باوجود تم کو خوف ہے کہ کہیں تندرستی کے اندر نہ پڑ جائے، سرمایہ کاری کا خوف ہے، تم اس وقت صدقہ کرو گے، یہ صدقہ اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہوگا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ہاں، اس بات کو نہ بھولنا کہ تمہارے اوپر موت کا وقت آ جائے، فرشتہ قریب آ جائے، تو پھر تم یہ وصیت کرنے لگو کہ یہ مال فلانے کو اتنا دے دینا، یہ مال فلانے کو اتنا دے دینا، یہ مال فلانے کو اتنا دے دینا۔ اس وقت جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ کوئی قابل قبول نہیں ہوتا، اس وقت جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ کوئی قابل قبول نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جب انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، اس وقت اس کے پاس مال ہوتا ہے، وہ سارے ورثاء کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی کوئی وصیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، اس سے پہلے وصیت کرتا ہے، جتنا مال ہے یہی سے مال کے اندر وصیت کر سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے چند احادیث بیان کی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرے گا، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر بیان فرمائی ہے کہ اس کے مال کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے جب بھی صدقہ کیا جائے چند باتوں کا خیال رکھا جائے۔ پہلی بات یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا جائے، صرف اللہ کی رضا ہو، کیا چھپا کر کرے یا ظاہری طور پر کرے، اس میں اللہ کی نیت ہو۔ دوسری بات، اچھا مال، پاکیزہ مال جو ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کیا جائے۔ یہ نہیں جو گھٹیا مال ہے جو کسی کام کے اندر نہیں آتا وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا جاتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ کن لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے؟ نیک لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے، نیک لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے، وہ قریبی رشتہ دار جو محتاج ہیں، جو فقراء ہیں، جو غریب ہیں، ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اور صدقہ ادا کرتے وقت بچوں کو عادی بنایا جائے کہ بچے بھی صدقہ ادا کرنے لگے، بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ ادا کیا جائے، اور صدقہ ادا کرنے وقت حرام مال سے، مشکوک مال سے بچا جائے کہ مشکوک مال ہے، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، حرام مال ہے اس کے مال سے صدقہ بھی کبھی نہ کیا جائے، اور مشکوک جگہوں پر بھی صدقہ نہیں کیا جائے کہ یا جہاں صدقہ کر رہا ہوں یہ کیا پتہ کیا معلوم کہ حلال جگہ پر خرچ کرے گا یا حرام جگہ پر خرچ کرے گا، آپ کو معلوم ہے کہ حرام جگہ پر خرچ کرے گا تو پھر وہاں بھی صدقہ نہیں کیا جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے تین باتیں بیان کی تھی شروع کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر بیان فرمایا کہ جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرے گا اللہ تو اس کے مال کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو ظلم کے اوپر، زیادتی کے اوپر صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت سے نوازیں گے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، لوگوں سے مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیں گے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر دو باتیں بیان کی جائیں گی کہ جو ظلم کے اوپر صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا عزت عطا فرماتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح فقر و فاقے کے اندر ڈالتے ہیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔